اگر پاکستان نے اس طرح کا کوئی اقدام کیا تو پھر آئی ایم ایف کی امداد لینے میں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور اس سے پاکستان کو ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ یہاں دنیا میں 3 ممالک کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے اپنا ایک خاص کھیل کھیلا۔ یہاں کے وزیر ان کی گھڑیوں کے بارے میں، ان کی خوشبو کے بارے میں، ان کے کپڑوں کے بارے میں ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ فواد چودھری صاحب گئے وہاں پر، پرویز خٹک صاحب گئے اور امریکی سفیر کی منتیں کی، لیکن عمران خان صاحب کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جائے گا، یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت ہی انتہائی اہم ایشو پر بات ہوگی۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ایک مرتبہ میں آپ حضرات سے یہ ضرور گزارش کروں گا کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں۔ ابھی امریکی سی آئی اے ایجنٹ زلمے خلیل زاد نے ایک اور ٹویٹ جاری کیا ہے، اور یہ ٹویٹ پہلے والے ٹویٹ سے بہت بھیانک ہے۔ آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ ابھی کچھ روز پہلے، ایک ہفتہ گزرا ہوگا زیادہ سے زیادہ، زلمے خلیل زاد نے عمران خان صاحب کے حق میں ایک ٹویٹ جاری کیا، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے عمران خان سے ہمدردی کا اظہار کیا، اور پھر زلمے خلیل زاد زمان پارک بھی آئے اور عمران خان صاحب کے ساتھ انہوں نے باقاعدہ ملاقات بھی کی۔ اب ایک سی آئی ایجنٹ، اس وقت بھی یہ سوال اٹھا کہ ایک امریکی ایجنٹ سی آئی اے کا باقاعدہ پیڈ ملازم، وہ کیسے پاکستان کے ایک پولیٹیشین کے ساتھ مذاکرات کر رہا ہے، یا پاکستان کے ایک پولیٹیشین کے ساتھ وہ کیسے ملاقاتیں کرتا پھر رہا ہے؟ یہ سوال اٹھایا گیا اور اس پر میڈیا پہ ڈیبیٹ بھی ہوئی، سارا کچھ ہوا، لیکن جو اب ٹویٹ آیا میں سمجھتا ہوں کہ اس نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ آپ اپنی اسکرین پر بھی ملاحظہ کر رہے ہوں گے کہ ایک ٹویٹ انہوں نے دیا، اس کا اردو ترجمہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ اس میں انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی پارلیمنٹ عمران خان کو نااہل کرنا چاہتی ہے اور عمران خان کو گرفتار کرنا چاہتی ہے۔ اگر پاکستان نے اس طرح کا کوئی اقدام کیا تو پھر آئی ایم ایف کی امداد لینے میں مزید مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں اور اس سے پاکستان کو ہاتھ دھونا پڑ سکتا ہے۔ آپ خود اب اندازہ لگائیں، یہ فیصلہ میں آپ کے اوپر چھوڑتا ہوں کہ ایک امریکی ایجنٹ، سی آئی اے کا ایجنٹ، جس طرح یہاں اس کے را کی بات ہوتی ہے، بھارتی را کا ایجنٹ وغیرہ وغیرہ، یہ اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد ہے، اسی طرح امریکہ کی جو بڑی خفیہ ایجنسی ہے وہ سی آئی اے ہے۔ اس کے ایجنٹ نے یہ عمران خان کے حق میں بیان دیتے ہوئے پاکستانی گورنمنٹ کو متنبہ کیا ہے کہ اگر آپ نے اس کو نااہل کیا تو پھر پاکستان کے لیے مشکلات بڑھ سکتی ہیں۔ آپ اس کے ساتھ سارے معاملات جوڑیں۔ پہلے عمران خان صاحب نے ایک سائفر کا بہانہ بنایا، بلکہ اس سے پہلے بھی اگر ہم عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کا تجزیہ کریں مختصراً، تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2010 سے پوری دنیا میں ایک بلاک بن رہا تھا، ایک بلاک چین۔ اس میں رشیا، ترکی، پاکستان، سعودی عرب، یہ ممالک ایک سائڈ پہ، سعودی عرب اس وقت ابھی کلیئر نہیں ہوا تھا، لیکن یہ چائنا، یہ ایک سائڈ پہ کھڑے تھے، اور دوسری طرف امریکہ، برطانیہ، فرانس اور یہ ممالک تھے۔ یہ بلاک بننے جا رہا تھا اور بڑی کامیابی کے ساتھ جو پاکستان والا بلاک ہے یہ کامیابی سمیٹنے جا رہا تھا۔ لیکن پھر کیا ہوا کہ پاکستان میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ لائی گئی۔ جب پاکستان میں تحریک انصاف کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے سب سے پہلے کام یہ شروع کیا کہ چائنا کو شکایتیں کرنے شروع کر دیں۔ یعنی ایک میٹنگ میں بیٹھے ہوتے، بجائے اس کے کہ آپ میٹنگ میں کسی بڑے پروجیکٹ کے بارے میں ڈسکشن کریں، یہاں کے وزیر ان کی گھڑیوں کے بارے میں، ان کی خوشبو کے بارے میں، ان کے کپڑوں کے بارے میں ڈسکشن کیا کرتے تھے۔ تو وہ جو چائنیز تھے، وہ کام کرنے والے لوگ ہیں، انہوں نے اس کو بڑا عجیب سمجھا اور اس طرح وہ مایوس ہوئے، اور جو پروجیکٹ تھے اس کے حوالے سے انہوں نے چائنا کو دبانا شروع کر دیا۔ ان کے پیسے کھا گئے لیکن ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں دی، تو چائنا پاکستان سے دور ہو گیا۔ پھر اس کے بعد سعودیہ کی باری آئی۔ سعودیہ کے ساتھ یہ بیٹھے، انہوں نے بات چیت کی، پھر ترکی کے ساتھ بیٹھے، تو ترکی اور سعودیہ کے مابین لڑائی کا سبب بن گئے۔
اب اگر سعودیہ کی طرف جاتے ہیں ترکی ناراض ہوتا ہے، ترکی کی طرف جاتے ہیں سعودیہ ناراض ہوتا ہے. انہوں نے کیا کام کیا؟ ترکی کو بھی ناراض کر دیا اور سعودیہ کو بھی ناراض کر دیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ملائیشیا کو بھی ناراض کر دیا. یعنی ان کے ساتھ وعدے کر کے پھر ان وعدوں سے مکر گئے. اس کے بعد پھر جب عمران خان کی حکومت گرنے لگی تو انہوں نے سائفر کا بہانہ بنا دیا، لیکن اس میں آگے چلتے چلتے امریکہ کا نام تو لے لیا، لیکن کبھی جلسے میں امریکہ کے خلاف نعرے نہیں لگائے. انہوں نے کوئی نعرے لگاتا تو اس کا منہ بند کر دیتے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک اور کام شروع کیا کہ امریکی سفیر سے منتیں ترلے کروانا شروع کر دیا. مطلب فواد چودھری صاحب گئے وہاں پر، پرویز خٹک صاحب گئے اور امریکی سفیر کی منتیں کی. اچھا، اس کے بعد جب پاکستان میں پی ڈی ایم کی حکومت بنی اور پھر یہاں کچھ معاشی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا، تو ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف تو امریکہ کے اندر ہے نا. تو جب آئی ایم ایف کے ساتھ معاہدات کی بات ہوئی تو اس وقت پی ٹی آئی نے وہاں میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے اور باقاعدہ ایک پلاننگ کی، لابنگ کی، اور اس لابنگ کے تحت انہوں نے امریکہ کو یہ پیغام دیا، آئی ایم ایف کو یہ پیغام دیا کہ آپ پاکستان کے ساتھ تعاون نہ کریں. اور پھر اب یہ صورتحال ہے کہ امریکی CIA ایجنٹ عمران خان کے حق میں وہ بیانات دے رہا ہے. اچھا، پھر یہ صرف بیانات کی حد تک ہوتا تو بات تھی، باقاعدہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ بھی اگر آپ نے عمران خان کو نااہل کیا تو پھر آپ کو آئی ایم ایف امداد نہیں دے گا. اچھا، اب پاکستان کے لیے عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے کہ ایک طرف ملک میں فساد کی کیفیت ہے، پی ٹی آئی ہر جگہ فساد برپا کر رکھے ہوئے اس نے، اور دوسری طرف امریکہ پی ٹی آئی کی سپورٹ کر رہا ہے. تو اس صورتحال میں ظاہر ہے کہ بظاہر مشکلات لگتی ہیں، لیکن آج پارلیمنٹ کا ایک متفق اجلاس ہونا، اس میں بھی بہت اہم فیصلے ہو گئے، لیکن عمران خان صاحب کو کسی قسم کا ریلیف نہیں دیا جائے گا، یہ فیصلہ بھی ہو چکا ہے.